جن کیا ہیں؟ جن کے معنی ہیں خطر و خطا۔ خطر پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں اور خطا پوشیدہ ہونا۔ یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام جن رکھا گیا ہے، اور یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہیں جو مختلف قسم کے جسم رکھتی ہیں۔ یہ روح بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے مختلف جسم بھی ہوتے ہیں۔ یہ لطیف اور کثیف جسم رکھتے ہیں، یعنی یہ جسم بھی رکھتے ہیں اور روح میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان سے ہاتھ ملایا جائے تو باقاعدہ ان کے ہاتھ کا لمس بھی، یعنی ان کے ہاتھ کی گرمائش بھی محسوس کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جن کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرایا تو میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو ہماری اصل مٹی ہے، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شیطان قریب آئے گا تو جلا دے گا یا گرم ہوتا ہوگا۔ ان کو ان کی اصل شکل میں صرف نبیوں نے دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف نبی ان کو اصل شکل میں دیکھ سکتے ہیں، باقی انسان ان کو ان کی بدلی ہوئی شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کبھی کتے کی شکل میں، کبھی بچھو، اور کبھی سانپ کی شکل میں، بلی کی شکل میں، اور کئی شکلوں میں، اور خاص کر انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں۔ اس صورت میں ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے مفہوم میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین اور ان کا قبیلہ تمہیں اس مقام سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم جنات کو اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ کالے کتے کی شکل میں خاص طور پر یہ آ جاتے ہیں۔ کوئی بلی جو مسلسل آپ کو گھور رہی ہو، نہ وہ ڈرے اور وہ بھاگے بھی نہیں، تو یہ علامات یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی جن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اس جگہ سے ہٹ کے آگے نکل جائیں۔ شیاطین کی اولاد بہت تیزی سے پیدا ہوتی ہے، بہت ہی تیزی سے ان کی نسل بڑھتی ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ ان کا باقاعدہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ ایک عام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک مسلمان ایک اجنبی عورت کو حلال کرنے کے لیے باقاعدہ نکاح کرتا ہے، اسی طرح یہ شیاطین یعنی بد اور کافر جنات شرعی احکامات کے مکلف یعنی خلاف ہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کے ہاں بھی نکاح ہوتا ہے۔ یعنی جو شیطان ہیں، جو گندے جن ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا تو معاملہ اپنے دین کے حساب سے ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کروڑوں، لاکھوں اور کثرت کی تعداد میں اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں اولادیں صرف ایک جن کے ہاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی عمریں بھی بڑی طویل لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ یہ انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ انسانوں کی پیدائش یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ ان کی کثرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے پوری زمین کو گھیر لیا تھا۔ یہ باقاعدہ عبادت گزار بھی تھے۔ انہوں نے شرارتیں بھی شروع کر دیں اور فتنہ فساد اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قتل عام کا حکم دیا۔ ایک لشکر آیا اور ابلیس یعنی کہ شیطان بھی انہی کے ساتھ آیا تھا۔ وہ اس وقت بھی معلم و ملکوت تھا، اور اس نے بھی باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ان جناتوں کو جزیروں اور دریاؤں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اب جب وہ ابلیس شیطان جب منکر ہوا، یعنی اللہ کا حکم نہ مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور منکر ہوا، تو اس کی بھی نسل آگے بڑھنے لگی۔ وہ تمام جنات اور وہ پہلے والے تمام جنات جو تھے، ان کی بھی نسل آگے بڑھتی رہی۔ تیزی کے ساتھ جنات کی عمریں بڑھتی ہیں۔ انہوں نے اللہ سے درخواست پیش کی تھی جو کہ لمبی عمر کے لیے تھی۔
بعض جنات ایسے بھی ہیں جن کی عمریں 2-2 3-3 ہزار 5-5 7-7 ہزار سال کی ہیں۔ ایسے جن بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو پچھلے نبیوں سے ملاقات کر چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ میں جن اور انسان دونوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں، یعنی کہ بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنات نے بھی قبول کی۔ قرآن مجید میں سورہ جن کے اندر بھی ذکر ہے کہ ان کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کفار یعنی کافر بھی ہیں۔ ان کے ہاں جو مسلمان ہیں ان میں بھی ایسے ہی فرقے بن جاتے ہیں جیسے مسلمان انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی فرقے ہوتے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور مختلف قسم کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جن بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے لیے کوئی غذا مقرر کر دوں، تو میں نے ان کے لیے گوبر اور ہڈی غذا کے طور پر مقرر کر دی ہے۔ ان دو چیزوں سے استنجا مت کرنا۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ ہڈی تو مقرر کی گئی تھی جنات کے لیے اور گوبر مقرر کیا گیا تھا ان کے جانوروں کے لیے۔ شرح یہی ہے کہ جب جنات ہڈی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اس پر جو گوشت تھا وہ اس سے بھی زیادہ پر ہو جاتی ہے، اس ہڈی پر گوشت اور بڑھ جاتا ہے اور وہ باقاعدہ اس کو کھاتے ہیں۔ اور ان کے جانور جب کسی گوبر کے پاس آتے ہیں تو وہ بالکل چارہ جیسا بن جاتا ہے اور وہ باقاعدہ اس کو کھاتے ہیں۔ جنات اس طرح گوشت ہڈی کھاتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ یہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیاطین سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے چیلے آ کے دن بھر کی خبریں دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان زنا کروایا اور کسی کو شراب پلا دی، تو ان کا بڑا شیطان سردار کہتا ہے، یعنی کہ ابلیس کہتا ہے کہ اچھا کیا اچھا کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، تو وہ جوش سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو نے کام کیا، اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے طالب علم دین کو علم دین سے دور کر دیا، اس پر بھی شیطان خوش ہو کے اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ قبلہ شیطان جو ہے وہ ابلیس ہے اور ان کا بڑا سردار ہے۔ یہ چیلے اس کو قبلہ مانتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے درمیان مراقب مقرر کرتا ہے، کیونکہ ان میں بھی نفس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے مادہ حسد کی بنیاد پر ہی شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، تو نفس ان کے اندر بھی ہے، تو باطنی یعنی چھپی ہوئی برائیاں ان میں بھی ہیں۔ مناسب ان میں تقسیم ہوتے ہوں گے تو آپس میں ان کی جنگ بھی ہوں گی۔